بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ہاتھ میں میری فیورٹ کتاب احیاء العلوم موجود ہے اور اس کے مصنف ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ آج میں ان کی درود پاک سے محبت اور درود پاک کا ایک خاص صیغہ کہ جو انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے، تصنیف فرمایا ہے، میں آپ کو وہ صیغہ بتاؤں گا، اور وہ اتنا خاص درود پاک ہے۔ آپ نے اس درود پاک کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی علمی شخصیت اگر کسی خاص درود پاک کو، کسی ایک درود پاک کو اپنی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں جو 5 جلدوں پر مشتمل ہو، کوئی تو خاص بات ہوگی نا، کوئی تو راز ہوگا نا۔ آخر ظاہر ہے کہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے وہ اسی چیز کا ذکر کرتا ہے، اور اس کتاب میں اسی ایک درود پاک کو شامل کیا گیا ہے۔ تو میرے دل نے چاہا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے، اور درود پاک کے فضائل و برکات پر جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں باب باندھا ہے، اس میں بھی کچھ پڑھ کر آپ کو سنایا جائے، اور وہ خاص صیغہ بھی آپ کو بتایا جائے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے۔ اس کتاب کی جلد اول صفحہ نمبر 924 درود پاک کا یہ باب ہے، اور درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام نازل کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امپورٹنس کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ صرف ایک رحمت بھی نازل فرما دینا تو یہ اس کے لیے دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجنا تو اس بندے کے لیے کتنی خوش بختی کا عالم ہوگا۔ اور درود پاک کا وظیفہ یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش بخت ہے درود پاک کی کثرت کرنے والا۔ اور یہ تو وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، تصور کریں ان کی خوش بختی کا کیا عالم ہوگا کہ جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کسی کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہو، نفع ہو رہا ہو نا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ زیادہ کر دیں، ہم اس بزنس کو ٹائم زیادہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فوائد ہمیں حاصل ہوں، بہت زیادہ منافع ہو۔ اب مصطفیٰ جانی رحمت کیا فرماتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے نا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ ظاہر ہے کہ زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے نا۔ وہ حدیث طیبہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک بھیجنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنے اوراد و وظائف میں سے کتنا حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں؟ تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اپنے اوراد و وظائف میں سے چوتھائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں اور ایک حصہ درود پاک پڑھنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھ لیا کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنا ہی بہتر ہے تو پھر یوں کر لیتا ہوں، ہاف کر لیتا ہوں، نصف حصہ درود پاک پڑھوں گا، نصف حصہ دیگر اوراد و وظائف پڑھوں گا۔ تو سنیے، حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ میں پھر 2/3 حصہ درود پاک پڑھوں اور ایک حصہ دیگر اوراد و وظائف پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سن کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو
کیا یہ اچھا ہو کہ درود پاک کی کثرت کرنے کوئی اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اگر سب اوراد و وظائف چھوڑ دوں، صرف درود پاک کی کثرت کرنے کوئی اپنا معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ تو سنیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دی جائیں گی، تمہاری مشکلات بھی حل کر دی جائیں گی، تمہاری حاجات بھی پوری کر دی جائیں گی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! تو یہ اس لیے تو فرمایا گیا نا کہ اب بندے کی مرضی، کم پڑے یا زیادہ، تو خوش نصیب تو وہی ہے نا جو زیادہ درود پاک پڑے گا، جو اب ہر لمحہ ہر وقت درود پاک کی کثرت کرے گا، درود پاک کی کثرت کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا زیادہ قرب اسے نصیب ہوگا کہ جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہوگا۔ کون ایسا عاشق رسول ہے کہ جسے حضور کا قرب نہیں چاہیے؟ ہر عاشق رسول کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور قرب خاص حاصل ہو، اور جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے یہ وہ مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے کہ دنیا میں بھی اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے، قرب خاص بھی نصیب ہوتا ہے، اور بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی نوازا جائے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں اس خاص سیغے کی جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اوراد و وظائف کے باب میں ذکر کیے ہیں۔ یہ باب خاص ہے اور اس میں بار بار پڑھے جانے والے 10 کلمات ہیں، بڑے زبردست کلمات ہیں۔ تو اس کے صفحہ نمبر، اس کتاب کے جلد اول صفحہ نمبر 997 پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خاص درود پاک دی ہے جو بڑا ہی بابرکت درود پاک ہے، بڑا بابرکت درود پاک ہے، اور یقین مانیں اگر آپ توجہ کے ساتھ صرف ایک تسبیح بھی اس کی کسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے نا، اتنا کرم ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ، حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اس درود پاک کو پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کر لینا، تو اتنا نوازا جائے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بڑا بہترین درود پاک ہے، اس کو آپ نے ضرور اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ یقین کریں اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔